مہرالنساء کو اپنی بہو نہیں مانتی، وہ ہمیشہ ہی کہتی ہے کہ عمل نے میرا بہو بننا تھا۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ شاہ نواز اب اپنے بھائی کے موت کی وجہ سے بہت زیادہ صدمے میں ہوتا ہے اور وہ مہرالنساء سے کہتا ہے اس پولیٹک کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، پہلے تو میں نے اپنی عزت کھوئی اور اس کے بعد میں نے اپنا بھائی کھو دیا، اب میں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مہرالنساء بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دوسری طرف شاہ نواز مہرالنساء سے کہتا ہے کاش یہ بات میں نے تمہاری پہلے سنی ہوتی کہ پولیٹیشین اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہارتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ان پولیٹیشین جیسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ اب مجھے بالکل اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام صرف اور صرف ہماری جان لیوا ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں، لیکن میں نے اپنے بھائی اور اپنی ماں دونوں کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ لیکن اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ زین میرا نہ صرف بھائی تھا بلکہ میرا دوست بھی تھا، کاش اس دن میں اسے نہ جانے دیتا تو آج وہ میرے پاس ہوتا۔ دوسری طرف عمل اب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے چلو کسی نہ کسی طرح سے تو یہ سیاست چھوڑنے والے ہیں، میں صرف اور صرف یہی چاہتی تھی کہ یہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ میری پھوپھا جان کو بالکل بھی سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے نیچا دکھایا اور خود اونچی سیٹ پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح سے دوبارہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہوتی ہیں۔ ان کو بھی پتہ چلے کہ کسی کے چلے جانے کا کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ جب میں نے ان کو کہا تھا کہ میں شاہ نواز کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی تو انہوں نے مجھے کہا تھا اس وقت میرے لیے میرا کریئر سب سے بڑھ کر ہے، اور انہوں نے شاہ نواز کو مہرالنساء کے حوالے کر دیا اور اب شاہ نواز مہرالنساء کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ وہ میرا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ درد کسے کہتے ہیں، اور شاہ نواز اب دن بدن مہرالنساء کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور سمن شاہ ایک بار پھر اپنی ہوش آواز کھو بیٹھے گی اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہے گی۔ شاہ نواز اسے سنبھالنے کی بہت زیادہ کوشش کرے گا لیکن وہ اپنا سب کچھ کھو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ عمل کی ماں کو ہمیشہ اس بات کا ہی صدمہ رہے گا کہ کہیں اس میں میری بیٹی اور میرے شوہر کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت پتہ چلے گی جب عمل کا خود ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ یادداشت کھو جائے گی اور اس کے بعد وہ سب کچھ بتائے گی کہ یہ جو حادثہ ہوا تھا اور جو بم بلاسٹ ہوا تھا یہ کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے اور میرے بابا دونوں نے مل کر کروایا تھا۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد سمن شاہ انہیں معاف کر پائے گی؟ اور مہرالنساء جو پہلے ہی ان کو کہتی تھی کہ عمل ایک بے وفا لڑکی ہے، کیا سب اس کے گھر والے اس پر یقین کریں گے اور مہرالنساء کو پوری طرح سے سمن شاہ اپنا لے گی؟ کیونکہ آج بھی سمن شاہ مہرالنساء کو اپنی بہو نہیں مانتی، وہ ہمیشہ ہی کہتی ہے کہ عمل نے میرا بہو بننا تھا۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ شاہ نواز اب اپنے بھائی کے موت کی وجہ سے بہت زیادہ صدمے میں ہوتا ہے اور وہ مہرالنساء سے کہتا ہے اس پولیٹک کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، پہلے تو میں نے اپنی عزت کھوئی اور اس کے بعد میں نے اپنا بھائی کھو دیا، اب میں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مہرالنساء بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دوسری طرف شاہ نواز مہرالنساء سے کہتا ہے کاش یہ بات میں نے تمہاری پہلے سنی ہوتی کہ پولیٹیشین اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہارتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ان پولیٹیشین جیسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ اب مجھے بالکل اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام صرف اور صرف ہماری جان لیوا ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں، لیکن میں نے اپنے بھائی اور اپنی ماں دونوں کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ لیکن اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ زین میرا نہ صرف بھائی تھا بلکہ میرا دوست بھی تھا، کاش اس دن میں اسے نہ جانے دیتا تو آج وہ میرے پاس ہوتا۔ دوسری طرف عمل اب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے چلو کسی نہ کسی طرح سے تو یہ سیاست چھوڑنے والے ہیں، میں صرف اور صرف یہی چاہتی تھی کہ یہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ میری پھوپھا جان کو بالکل بھی سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے نیچا دکھایا اور خود اونچی سیٹ پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح سے دوبارہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہوتی ہیں۔ ان کو بھی پتہ چلے کہ کسی کے چلے جانے کا کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ جب میں نے ان کو کہا تھا کہ میں شاہ نواز کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی تو انہوں نے مجھے کہا تھا اس وقت میرے لیے میرا کریئر سب سے بڑھ کر ہے، اور انہوں نے شاہ نواز کو مہرالنساء کے حوالے کر دیا اور اب شاہ نواز مہرالنساء کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ وہ میرا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ درد کسے کہتے ہیں، اور شاہ نواز اب دن بدن مہرالنساء کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور سمن شاہ ایک بار پھر اپنی ہوش آواز کھو بیٹھے گی اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہے گی۔ شاہ نواز اسے سنبھالنے کی بہت زیادہ کوشش کرے گا لیکن وہ اپنا سب کچھ کھو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ عمل کی ماں کو ہمیشہ اس بات کا ہی صدمہ رہے گا کہ کہیں اس میں میری بیٹی اور میرے شوہر کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت پتہ چلے گی جب عمل کا خود ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ یادداشت کھو جائے گی اور اس کے بعد وہ سب کچھ بتائے گی کہ یہ جو حادثہ ہوا تھا اور جو بم بلاسٹ ہوا تھا یہ کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے اور میرے بابا دونوں نے مل کر کروایا تھا۔
تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد سمن شاہ انہیں معاف کر پائے گی؟ اور مہر النساء جو پہلے ہی ان کو کہتی تھی کہ عمل ایک بے وفا لڑکی ہے، کیا سب اس کے گھر والے اس پر یقین کریں گے اور مہر النساء کو پوری طرح سے سمن شاہ اپنا لے گی؟ کیونکہ آج بھی سمن شاہ مہر النساء کو اپنی بہو نہیں مانتی، وہ ہمیشہ ہی کہتی ہے کہ عمل نے میرا بہو بننا تھا۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ شاہ نواز اب اپنے بھائی کے موت کی وجہ سے بہت زیادہ صدمے میں ہوتا ہے اور وہ مہر النساء سے کہتا ہے اس پولیٹکس کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، پہلے تو میں نے اپنی عزت کھوئی اور اس کے بعد میں نے اپنا بھائی کھو دیا، اب میں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مہر النساء بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دوسری طرف شاہ نواز مہر النساء سے کہتا ہے کاش یہ بات میں نے تمہاری پہلے سنی ہوتی کہ پولیٹیشین اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہارتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ان پولیٹیشین جیسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ اب مجھے بالکل اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام صرف اور صرف ہماری جان لیوا ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں، لیکن میں نے اپنے بھائی اور اپنی ماں دونوں کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ لیکن اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ زین میرا نہ صرف بھائی تھا بلکہ میرا دوست بھی تھا، کاش اس دن میں اسے نہ جانے دیتا تو آج وہ میرے پاس ہوتا۔ دوسری طرف عمل اب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے چلو کسی نہ کسی طرح سے تو یہ سیاست چھوڑنے والے ہیں، میں صرف اور صرف یہی چاہتی تھی کہ یہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ میری پھوپھا جان کو بالکل بھی سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا چاہتی ہوں، انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے نیچا دکھایا اور خود اونچی سیٹ پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح سے دوبارہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہوتی ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ کسی کے چلے جانے کا کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ جب میں نے ان کو کہا تھا کہ میں شاہ نواز کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی تو انہوں نے مجھے کہا تھا اس وقت میرے لیے میرا کریئر سب سے بڑھ کر ہے، اور انہوں نے شاہ نواز کو مہر النساء کے حوالے کر دیا، اور اب شاہ نواز مہر النساء کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ وہ میرا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ درد کسے کہتے ہیں، اور شاہ نواز اب دن بدن مہر النساء کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور سمن شاہ ایک بار پھر اپنی ہوش آواز کھو بیٹھے گی اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہے گی۔ شاہ نواز اسے سنبھالنے کی بہت زیادہ کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنا سب کچھ کھو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ عمل کی ماں کو ہمیشہ اس بات کا ہی صدمہ رہے گا کہ کہیں اس میں میری بیٹی اور میرے شوہر کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت پتہ چلے گی جب عمل کا خود ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ یادداشت کھو جائے گی، اور اس کے بعد وہ سب کچھ بتائے گی کہ یہ جو حادثہ ہوا تھا اور جو بم بلاسٹ ہوا تھا یہ کسی اور نہیں بلکہ میں نے اور میرے بابا دونوں نے مل کر کروایا تھا۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد سمن شاہ انہیں معاف کر پائے گی؟ اور مہر النساء جو پہلے ہی ان کو کہتی تھی کہ عمل ایک بے وفا لڑکی ہے، کیا سب اس کے گھر والے اس پر یقین کریں گے اور مہر النساء کو پوری طرح سے سمن شاہ اپنا لے گی؟ کیونکہ آج بھی سمن شاہ مہر النساء کو اپنی بہو نہیں مانتی، وہ ہمیشہ ہی کہتی ہے کہ عمل نے میرا بہو بننا تھا۔ تو ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ شاہ نواز اب اپنے بھائی کے موت کی وجہ سے بہت زیادہ صدمے میں ہوتا ہے اور وہ مہر النساء سے کہتا ہے اس پولیٹکس کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، پہلے تو میں نے اپنی عزت کھوئی اور اس کے بعد میں نے اپنا بھائی کھو دیا، اب میں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مہر النساء بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور دوسری طرف شاہ نواز مہر النساء سے کہتا ہے کاش یہ بات میں نے تمہاری پہلے سنی ہوتی کہ پولیٹیشین اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہارتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ان پولیٹیشین جیسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ اب مجھے بالکل اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام صرف اور صرف ہماری جان لیوا ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں، لیکن میں نے اپنے بھائی اور اپنی ماں دونوں کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ لیکن اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ زین میرا نہ صرف بھائی تھا بلکہ میرا دوست بھی تھا، کاش اس دن میں اسے نہ جانے دیتا تو آج وہ میرے پاس ہوتا۔ دوسری طرف عمل اب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے چلو کسی نہ کسی طرح سے تو یہ سیاست چھوڑنے والے ہیں، میں صرف اور صرف یہی چاہتی تھی کہ یہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ میری پھوپھا جان کو بالکل بھی سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا چاہتی ہوں، انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے نیچا دکھایا اور خود اونچی سیٹ پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح سے دوبارہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہوتی ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ کسی کے چلے جانے کا کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ جب میں نے ان کو کہا تھا کہ میں شاہ نواز کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی تو انہوں نے مجھے کہا تھا اس وقت میرے لیے میرا کریئر سب سے بڑھ کر ہے، اور انہوں نے شاہ نواز کو مہر النساء کے حوالے کر دیا، اور اب شاہ نواز مہر النساء کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ وہ میرا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ درد کسے کہتے ہیں، اور شاہ نواز اب دن بدن مہر النساء کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور سمن شاہ ایک بار پھر اپنی ہوش آواز کھو بیٹھے گی اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہے گی۔
शाहनवाज उसे संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, लेकिन वो अपना सब कुछ खो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होगी। अमल की माँ को हमेशा इस बात का ही सदमा रहेगा कि कहीं इसमें मेरी बेटी और मेरे शोहर का हाथ तो नहीं है। ये बात उस वक्त पता चलेगी जब अमल का खुद एक्सीडेंट होगा और वो याददाश्त खो जाएगी, और उसके बाद वो सब कुछ बताएगी कि ये जो हादसा हुआ था और जो बम ब्लास्ट हुआ था ये किसी और ने नहीं बल्कि मैंने और मेरे बाबा दोनों ने मिलकर करवाया था। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि यह सब कुछ जानने के बाद समन शाह उन्हें माफ़ कर पाएगी? और मेहरुन्निसा जो पहले ही उनको कहती थी कि अमल एक बेवफा लड़की है, क्या सब उसके घर वाले उस पर यकीन करेंगे और मेहरुन्निसा को पूरी तरह से समन शाह अपना लेगी? क्योंकि आज भी समन शाह मेहरुन्निसा को अपनी बहू नहीं मानती। वो हमेशा ही कहती है कि अमल ने मेरा बहू बनना था। तो नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना मत भूलिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शाहनवाज अब अपने भाई के मौत की वजह से बहुत ज़्यादा सदमे में होता है, और वो मेहरुन्निसा से कहता है इस पॉलिटिक्स की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। पहले तो मैंने अपनी इज़्ज़त खोई और उसके बाद मैंने अपना भाई खो दिया। अब मैं इसको हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही मेहरुन्निसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और दूसरी तरफ शाहनवाज मेहरुन्निसा से कहता है काश ये बात मैंने तुम्हारी पहले सुनी होती कि पॉलिटिशियन अपना सब कुछ हारने के बाद भी कुछ नहीं हारते। लेकिन एक बात याद रखना, मैं उन पॉलिटिशियन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मुझे बिल्कुल इस बात की समझ आ गई है कि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जानलेवा हो सकता है और कुछ नहीं। लेकिन मैंने अपने भाई और अपनी माँ दोनों को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब मुझे बात समझ आ गई है कि ज़ैन मेरा ना सिर्फ भाई था बल्कि मेरा दोस्त भी था। काश उस दिन मैं उसे ना जाने देता तो आज वो मेरे पास होता। दूसरी तरफ अमल अब बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है चलो किसी ना किसी तरह से तो ये सियासत छोड़ने वाले हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहती थी, मैं सिर्फ यही चाहती थी कि ये सियासत को हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि मेरी फूफा जान को बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि मैं क्या चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा ही मुझे नीचा दिखाया और ख़ुद ऊंची सीट पर खड़े होने की कोशिश की। अब मैं देखती हूँ कि वो किस तरह से दोबारा इस जगह पर आकर खड़े होती हैं। उनको भी पता चले कि किसी के चले जाने का कितना बड़ा सदमा होता है। जब मैंने उनको कहा था कि मैं शाहनवाज के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तो उन्होंने मुझे कहा था इस वक्त मेरे लिए मेरा करियर सबसे बढ़कर है, और उन्होंने शाहनवाज को मेहरुन्निसा के हवाले कर दिया। और अब शाहनवाज मेहरुन्निसा की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो चुका है कि वो मेरा नाम तक सुनना गवारा नहीं करता। अब उन्हें पता चलेगा कि दर्द किसे कहते हैं। और शाहनवाज अब दिन ब दिन मेहरुन्निसा के करीब होता जा रहा है, और समन शाह एक बार फिर अपनी होश हवास खो बैठेगी और अपने बेटे को हमेशा के लिए पागलों की तरह ढूंढती रहेगी। शाहनवाज उसे संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, लेकिन वो अपना सब कुछ खो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होगी। अमल की माँ को हमेशा इस बात का ही सदमा रहेगा कि कहीं इसमें मेरी बेटी और मेरे शोहर का हाथ तो नहीं है। ये बात उस वक्त पता चलेगी जब अमल का खुद एक्सीडेंट होगा और वो याददाश्त खो जाएगी, और उसके बाद वो सब कुछ बताएगी कि ये जो हादसा हुआ था और जो बम ब्लास्ट हुआ था ये किसी और ने नहीं बल्कि मैंने और मेरे बाबा दोनों ने मिलकर करवाया था। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि यह सब कुछ जानने के बाद समन शाह उन्हें माफ़ कर पाएगी? और मेहरुन्निसा जो पहले ही उनको कहती थी कि अमल एक बेवफा लड़की है, क्या सब उसके घर वाले उस पर यकीन करेंगे और मेहरुन्निसा को पूरी तरह से समन शाह अपना लेगी? क्योंकि आज भी समन शाह मेहरुन्निसा को अपनी बहू नहीं मानती। वो हमेशा ही कहती है कि अमल ने मेरा बहू बनना था। तो नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना मत भूलिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शाहनवाज अब अपने भाई के मौत की वजह से बहुत ज़्यादा सदमे में होता है, और वो मेहरुन्निसा से कहता है इस पॉलिटिक्स की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। पहले तो मैंने अपनी इज़्ज़त खोई और उसके बाद मैंने अपना भाई खो दिया। अब मैं इसको हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही मेहरुन्निसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और दूसरी तरफ शाहनवाज मेहरुन्निसा से कहता है काश ये बात मैंने तुम्हारी पहले सुनी होती कि पॉलिटिशियन अपना सब कुछ हारने के बाद भी कुछ नहीं हारते। लेकिन एक बात याद रखना, मैं उन पॉलिटिशियन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मुझे बिल्कुल इस बात की समझ आ गई है कि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जानलेवा हो सकता है और कुछ नहीं। लेकिन मैंने अपने भाई और अपनी माँ दोनों को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब मुझे बात समझ आ गई है कि ज़ैन मेरा ना सिर्फ भाई था बल्कि मेरा दोस्त भी था। काश उस दिन मैं उसे ना जाने देता तो आज वो मेरे पास होता। दूसरी तरफ अमल अब बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है चलो किसी ना किसी तरह से तो ये सियासत छोड़ने वाले हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहती थी, मैं सिर्फ यही चाहती थी कि ये सियासत को हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि मेरी फूफा जान को बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि मैं क्या चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा ही मुझे नीचा दिखाया और ख़ुद ऊंची सीट पर खड़े होने की कोशिश की। अब मैं देखती हूँ कि वो किस तरह से दोबारा इस जगह पर आकर खड़े होती हैं। उनको भी पता चले
کہ کسی کے چلے جانے کا کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ جب میں نے ان کو کہا تھا کہ میں شاہ نواز کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی تو انہوں نے مجھے کہا تھا اس وقت میرے لیے میرا کریئر سب سے بڑھ کر ہے، اور انہوں نے شاہ نواز کو مہرالنساء کے حوالے کر دیا، اور اب شاہ نواز مہرالنساء کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ وہ میرا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ درد کسے کہتے ہیں، اور شاہ نواز اب دن بدن مہرالنساء کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور سمن شاہ ایک بار پھر اپنی ہوش آواز کھو بیٹھے گی اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہے گی۔ شاہ نواز اسے سنبھالنے کی بہت زیادہ کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنا سب کچھ کھو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ امل کی ماں کو ہمیشہ اس بات کا ہی صدمہ رہے گا کہ کہیں اس میں میری بیٹی اور میرے شوہر کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت پتہ چلے گی جب امل کا خود ایکسیڈنٹ ہوگا اور وجہ داشت کھو جائے گی، اور اس کے بعد وہ سب کچھ بتائے گی کہ یہ جو حادثہ ہوا تھا اور جو بم بلاسٹ ہوا تھا یہ کسی اور نہیں بلکہ میں نے اور میرے بابا دونوں نے مل کر کروایا تھا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد سمن شاہ انہیں معاف کر پائے گی، اور مہرالنساء جو پہلے ہی ان کو کہتی تھی کہ امل ایک بے وفا لڑکی ہے، کیا سب اس کے گھر والے اس پر یقین کریں گے، اور مہرالنساء کو پوری طرح سے سمن شاہ اپنا لے گی، کیونکہ آج بھی سمن شاہ مہرالنساء کو اپنی بہو نہیں مانتی، وہ ہمیشہ ہی کہتی ہے کہ امل نے میرا بہو بننا تھا۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ شاہ نواز اب اپنے بھائی کے موت کی وجہ سے بہت زیادہ صدمے میں ہوتا ہے، اور وہ مہرالنساء سے کہتا ہے اس پولیٹکس کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، پہلے تو میں نے اپنی عزت کھوئی اور اس کے بعد میں نے اپنا بھائی کھو دیا، اب میں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مہرالنساء بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف شاہ نواز مہرالنساء سے کہتا ہے کاش یہ بات میں نے تمہاری پہلے سنی ہوتی کہ پولیٹیشین اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہارتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ان پولیٹیشین جیسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ اب مجھے بالکل اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام صرف اور صرف ہماری جان لیوا ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں، لیکن میں نے اپنے بھائی اور اپنی ماں دونوں کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ لیکن اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ زین میرا نہ صرف بھائی تھا بلکہ میرا دوست بھی تھا، کاش اس دن میں اسے نہ جانے دیتا تو آج وہ میرے پاس ہوتا۔ دوسری طرف امل اب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے چلو کسی نہ کسی طرح سے تو یہ سیاست چھوڑنے والے ہیں، میں صرف اور صرف یہی چاہتی تھی کہ یہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ میری پھوپھا جان کو بالکل بھی سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے نیچا دکھایا اور خود اونچی سیٹ پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح سے دوبارہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہوتی ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ کسی کے چلے جانے کا کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ جب میں نے ان کو کہا تھا کہ میں شاہ نواز کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی تو انہوں نے مجھے کہا تھا اس وقت میرے لیے میرا کریئر سب سے بڑھ کر ہے، اور انہوں نے شاہ نواز کو مہرالنساء کے حوالے کر دیا، اور اب شاہ نواز مہرالنساء کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ وہ میرا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ درد کسے کہتے ہیں، اور شاہ نواز اب دن بدن مہرالنساء کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور سمن شاہ ایک بار پھر اپنی ہوش آواز کھو بیٹھے گی اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہے گی۔ شاہ نواز اسے سنبھالنے کی بہت زیادہ کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنا سب کچھ کھو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ امل کی ماں کو ہمیشہ اس بات کا ہی صدمہ رہے گا کہ کہیں اس میں میری بیٹی اور میرے شوہر کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت پتہ چلے گی جب امل کا خود ایکسیڈنٹ ہوگا اور وجہ داشت کھو جائے گی، اور اس کے بعد وہ سب کچھ بتائے گی کہ یہ جو حادثہ ہوا تھا اور جو بم بلاسٹ ہوا تھا یہ کسی اور نہیں بلکہ میں نے اور میرے بابا دونوں نے مل کر کروایا تھا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد سمن شاہ انہیں معاف کر پائے گی، اور مہرالنساء جو پہلے ہی ان کو کہتی تھی کہ امل ایک بے وفا لڑکی ہے، کیا سب اس کے گھر والے اس پر یقین کریں گے، اور مہرالنساء کو پوری طرح سے سمن شاہ اپنا لے گی، کیونکہ آج بھی سمن شاہ مہرالنساء کو اپنی بہو نہیں مانتی، وہ ہمیشہ ہی کہتی ہے کہ امل نے میرا بہو بننا تھا۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ شاہ نواز اب اپنے بھائی کے موت کی وجہ سے بہت زیادہ صدمے میں ہوتا ہے، اور وہ مہرالنساء سے کہتا ہے اس پولیٹکس کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، پہلے تو میں نے اپنی عزت کھوئی اور اس کے بعد میں نے اپنا بھائی کھو دیا، اب میں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مہرالنساء بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف شاہ نواز مہرالنساء سے کہتا ہے کاش یہ بات میں نے تمہاری پہلے سنی ہوتی کہ پولیٹیشین اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہارتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ان پولیٹیشین جیسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ اب مجھے بالکل اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام صرف اور صرف ہماری جان لیوا ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں، لیکن میں نے اپنے بھائی اور اپنی ماں دونوں کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ لیکن اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ زین میرا نہ صرف بھائی تھا بلکہ میرا دوست بھی تھا، کاش اس دن میں اسے نہ جانے دیتا تو آج وہ میرے پاس ہوتا۔ دوسری طرف امل اب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے چلو کسی نہ کسی طرح سے تو
یہ سیاست چھوڑنے والے ہیں، میں صرف اور صرف یہی چاہتی تھی کہ یہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ میری پھوپھا جان کو بالکل بھی سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے نیچا دکھایا اور خود اونچی سیٹ پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح سے دوبارہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہوتی ہیں۔ ان کو بھی پتہ چلے کہ کسی کے چلے جانے کا کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ جب میں نے ان کو کہا تھا کہ میں شاہ نواز کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا اس وقت میرے لیے میرا کریئر سب سے بڑھ کر ہے، اور انہوں نے شاہ نواز کو مہرالنساء کے حوالے کر دیا۔ اور اب شاہ نواز مہرالنساء کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ وہ میرا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ درد کسے کہتے ہیں، اور شاہ نواز اب دن بدن مہرالنساء کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور سمن شاہ ایک بار پھر اپنی ہوش آواز کھو بیٹھے گی اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہے گی۔ شاہ نواز اسے سنبھالنے کی بہت زیادہ کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنا سب کچھ کھو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ عمل کی ماں کو ہمیشہ اس بات کا ہی صدمہ رہے گا کہ کہیں اس میں میری بیٹی اور میرے شوہر کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت پتہ چلے گی جب عمل کا خود ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ یادداشت کھو جائے گی، اور اس کے بعد وہ سب کچھ بتائے گی کہ یہ جو حادثہ ہوا تھا اور جو بم بلاسٹ ہوا تھا یہ کسی اور نہیں بلکہ میں نے اور میرے بابا دونوں نے مل کر کروایا تھا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد سمن شاہ انہیں معاف کر پائے گی؟ اور مہرالنساء جو پہلے ہی ان کو کہتی تھی کہ عمل ایک بے وفا لڑکی ہے، کیا سب اس کے گھر والے اس پر یقین کریں گے؟ اور مہرالنساء کو پوری طرح سے سمن شاہ اپنا لے گی، کیونکہ آج بھی سمن شاہ مہرالنساء کو اپنی بہو نہیں مانتی۔ وہ ہمیشہ ہی کہتی ہے کہ عمل نے میرا بہو بننا تھا۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ شاہ نواز اب اپنے بھائی کے موت کی وجہ سے بہت زیادہ صدمے میں ہوتا ہے، اور وہ مہرالنساء سے کہتا ہے اس پولیٹکس کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ پہلے تو میں نے اپنی عزت کھوئی اور اس کے بعد میں نے اپنا بھائی کھو دیا۔ اب میں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مہرالنساء بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف شاہ نواز مہرالنساء سے کہتا ہے کاش یہ بات میں نے تمہاری پہلے سنی ہوتی کہ پولیٹیشین اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہارتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ان پولیٹیشین جیسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ اب مجھے بالکل اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام صرف اور صرف ہماری جان لیوا ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن میں نے اپنے بھائی اور اپنی ماں دونوں کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ لیکن اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ زین میرا نہ صرف بھائی تھا بلکہ میرا دوست بھی تھا۔ کاش اس دن میں اسے نہ جانے دیتا تو آج وہ میرے پاس ہوتا۔ دوسری طرف عمل اب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ کہتی ہے چلو کسی نہ کسی طرح سے تو یہ سیاست چھوڑنے والے ہیں، میں صرف اور صرف یہی چاہتی تھی کہ یہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ میری پھوپھا جان کو بالکل بھی سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے نیچا دکھایا اور خود اونچی سیٹ پر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح سے دوبارہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہوتی ہیں۔ ان کو بھی پتہ چلے کہ کسی کے چلے جانے کا کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ جب میں نے ان کو کہا تھا کہ میں شاہ نواز کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا اس وقت میرے لیے میرا کریئر سب سے بڑھ کر ہے، اور انہوں نے شاہ نواز کو مہرالنساء کے حوالے کر دیا۔ اور اب شاہ نواز مہرالنساء کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ وہ میرا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ درد کسے کہتے ہیں، اور شاہ نواز اب دن بدن مہرالنساء کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور سمن شاہ ایک بار پھر اپنی ہوش آواز کھو بیٹھے گی اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہے گی۔ شاہ نواز اسے سنبھالنے کی بہت زیادہ کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنا سب کچھ کھو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ عمل کی ماں کو ہمیشہ اس بات کا ہی صدمہ رہے گا کہ کہیں اس میں میری بیٹی اور میرے شوہر کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت پتہ چلے گی جب عمل کا خود ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ یادداشت کھو جائے گی، اور اس کے بعد وہ سب کچھ بتائے گی کہ یہ جو حادثہ ہوا تھا اور جو بم بلاسٹ ہوا تھا یہ کسی اور نہیں بلکہ میں نے اور میرے بابا دونوں نے مل کر کروایا تھا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد سمن شاہ انہیں معاف کر پائے گی؟ اور مہرالنساء جو پہلے ہی ان کو کہتی تھی کہ عمل ایک بے وفا لڑکی ہے، کیا سب اس کے گھر والے اس پر یقین کریں گے؟ اور مہرالنساء کو پوری طرح سے سمن شاہ اپنا لے گی، کیونکہ آج بھی سمن شاہ مہرالنساء کو اپنی بہو نہیں مانتی۔ وہ ہمیشہ ہی کہتی ہے کہ عمل نے میرا بہو بننا تھا۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، دیکھنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ شاہ نواز اب اپنے بھائی کے موت کی وجہ سے بہت زیادہ صدمے میں ہوتا ہے، اور وہ مہرالنساء سے کہتا ہے اس پولیٹکس کی وجہ سے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ پہلے تو میں نے اپنی عزت کھوئی اور اس کے بعد میں نے اپنا بھائی کھو دیا۔ اب میں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مہرالنساء بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف شاہ نواز مہرالنساء سے کہتا ہے کاش یہ بات میں نے تمہاری پہلے سنی ہوتی کہ پولیٹیشین اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہارتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ان پولیٹیشین جیسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ اب مجھے بالکل اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام صرف اور صرف ہماری جان لیوا ہو سکتا ہے
और कुछ नहीं। लेकिन मैंने अपने भाई और अपनी माँ दोनों को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब मुझे बात समझ आ गई है कि ज़ैन मेरा ना सिर्फ भाई था बल्कि मेरा दोस्त भी था। काश उस दिन मैं उसे ना जाने देता तो आज वो मेरे पास होता। दूसरी तरफ अमल अब बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है चलो किसी ना किसी तरह से तो ये सियासत छोड़ने वाले हैं ना। मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहती थी, मैं सिर्फ यही चाहती थी कि ये सियासत को हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि मेरी फूफा जान को बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि मैं क्या चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा ही मुझे नीचा दिखाया और ख़ुद ऊंची सीट पर खड़े होने की कोशिश की। अब मैं देखती हूँ कि वो किस तरह से दोबारा इस जगह पर आकर खड़े होती हैं। उनको भी पता चले कि किसी के चले जाने का कितना बड़ा सदमा होता है। जब मैंने उनको कहा था कि मैं शाहनवाज़ के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तो उन्होंने मुझे कहा था इस वक्त मेरे लिए मेरा करियर सबसे बढ़कर है। और उन्होंने शाहनवाज़ को मेहरुन्निसा के हवाले कर दिया। और अब शाहनवाज़ मेहरुन्निसा की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो चुका है कि वो मेरा नाम तक सुनना गवारा नहीं करता। अब उन्हें पता चलेगा कि दर्द किसे कहते हैं। और शाहनवाज़ अब दिन ब दिन मेहरुन्निसा के करीब होता जा रहा है। और समन शाह एक बार फिर अपनी हौस-हवास खो बैठेगी और अपने बेटे को हमेशा के लिए पागलों की तरह ढूंढती रहेगी। शाहनवाज़ उसे संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, लेकिन वो अपना सब कुछ खो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होगी। अमल की माँ को हमेशा इस बात का ही सदमा रहेगा कि कहीं इसमें मेरी बेटी और मेरे शोहर का हाथ तो नहीं है। ये बात उस वक्त पता चलेगी जब अमल का खुद एक्सीडेंट होगा और वो याददाश्त खो जाएगी। और उसके बाद वो सब कुछ बताएगी कि ये जो हादसा हुआ था और जो बम ब्लास्ट हुआ था ये किसी और ने नहीं बल्कि मैंने और मेरे बाबा दोनों ने मिलकर करवाया था। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि यह सब कुछ जानने के बाद समन शाह उन्हें माफ़ कर पाएगी? और मेहरुन्निसा जो पहले ही उनको कहती थी कि अमल एक बेवफा लड़की है, क्या सब उसके घर वाले उस पर यकीन करेंगे? और मेहरुन्निसा को पूरी तरह से समन शाह अपना लेगी, क्योंकि आज भी समन शाह मेहरुन्निसा को अपनी बहू नहीं मानती। वो हमेशा ही कहती है कि अमल ने मेरा बहू बनना था। तो नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना मत भूलिए। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। शाहनवाज़ अब अपने भाई के मौत की वजह से बहुत ज़्यादा सदमे में होता है और वो मेहरुन्निसा से कहता है इस पॉलिटिक्स की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। पहले तो मैंने अपनी इज़्ज़त खोई और उसके बाद मैंने अपना भाई खो दिया। अब मैं इसको हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही मेहरुन्निसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ शाहनवाज़ मेहरुन्निसा से कहता है काश ये बात मैंने तुम्हारी पहले सुनी होती कि पॉलिटिशियन अपना सब कुछ हारने के बाद भी कुछ नहीं हारते। लेकिन एक बात याद रखना, मैं उन पॉलिटिशियन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मुझे बिल्कुल इस बात की समझ आ गई है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारी जानलेवा हो सकता है और कुछ नहीं। लेकिन मैंने अपने भाई और अपनी माँ दोनों को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब मुझे बात समझ आ गई है कि ज़ैन मेरा ना सिर्फ भाई था बल्कि मेरा दोस्त भी था। काश उस दिन मैं उसे ना जाने देता तो आज वो मेरे पास होता। दूसरी तरफ अमल अब बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है चलो किसी ना किसी तरह से तो ये सियासत छोड़ने वाले हैं ना। मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहती थी, मैं सिर्फ यही चाहती थी कि ये सियासत को हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि मेरी फूफा जान को बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि मैं क्या चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा ही मुझे नीचा दिखाया और ख़ुद ऊंची सीट पर खड़े होने की कोशिश की। अब मैं देखती हूँ कि वो किस तरह से दोबारा इस जगह पर आकर खड़े होती हैं। उनको भी पता चले कि किसी के चले जाने का कितना बड़ा सदमा होता है। जब मैंने उनको कहा था कि मैं शाहनवाज़ के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तो उन्होंने मुझे कहा था इस वक्त मेरे लिए मेरा करियर सबसे बढ़कर है। और उन्होंने शाहनवाज़ को मेहरुन्निसा के हवाले कर दिया। और अब शाहनवाज़ मेहरुन्निसा की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो चुका है कि वो मेरा नाम तक सुनना गवारा नहीं करता। अब उन्हें पता चलेगा कि दर्द किसे कहते हैं। और शाहनवाज़ अब दिन ब दिन मेहरुन्निसा के करीब होता जा रहा है। और समन शाह एक बार फिर अपनी हौस-हवास खो बैठेगी और अपने बेटे को हमेशा के लिए पागलों की तरह ढूंढती रहेगी। शाहनवाज़ उसे संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, लेकिन वो अपना सब कुछ खो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होगी। अमल की माँ को हमेशा इस बात का ही सदमा रहेगा कि कहीं इसमें मेरी बेटी और मेरे शोहर का हाथ तो नहीं है। ये बात उस वक्त पता चलेगी जब अमल का खुद एक्सीडेंट होगा और वो याददाश्त खो जाएगी। और उसके बाद वो सब कुछ बताएगी कि ये जो हादसा हुआ था और जो बम ब्लास्ट हुआ था ये किसी और ने नहीं बल्कि मैंने और मेरे बाबा दोनों ने मिलकर करवाया था। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि यह सब कुछ जानने के बाद समन शाह उन्हें माफ़ कर पाएगी? और मेहरुन्निसा जो पहले ही उनको कहती थी कि अमल एक बेवफा लड़की है, क्या सब उसके घर वाले उस पर यकीन करेंगे? और मेहरुन्निसा को पूरी तरह से समन शाह अपना लेगी, क्योंकि आज भी समन शाह मेहरुन्निसा को अपनी बहू नहीं मानती। वो हमेशा ही कहती है कि अमल ने मेरा बहू बनना था। तो नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना मत भूलिए। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।